السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے پیارے دل عزیز بچوں، آپ لوگ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالی ہماری صحت و عافیت کو دائم قائم رکھے، آمین یا رب العالمین. پیارے بچوں، ہمارا موضوع فرق ہے. فرق وہ نام سے ہی آپ لوگ کو پتہ چلا ہوگا اس میں کیا چرچا ہونے والا ہے. اسلام کی تاریخ میں مختلف صدیوں میں بہت سارے فرقہ آئے تھے. اس میں گمراہ لوگ بھی ہیں، سیدھی راہ پہ چلنے والے بھی ہیں. تو یہ موضوع میں ہماری کوشش ہوگی کون سا فرقہ سیدھی راہ پہ چلے، کون گمراہ ہو کر گزر گئے، وہی ہم یہ موضوع میں چرچا کریں گے انشاءاللہ العزیز. یہ موضوع شروع کرنے کے پہلے چند باتیں یہ موضوع کے متعلق ہمیں سمجھنے کا ہے انشاءاللہ. پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ آرام فرما رہے تھے. وہی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے سامنے ایک سیدھا لائن کھینچے. وہ سیدھا لائن کھینچنے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہے اللہ تعالی کا طریقہ. اور اس کے بعد وہی لائن کے دائیں بائیں بہت سارے لائن کھینچنے بعد بتائے، یہ ایسے کئی طریقے ہیں. یہ طریقوں میں شیطان رہ کر شیطان اس کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں. آئیے ارشاد نبوی کی روشنی میں یہ بات ہم ذہن نشین کریں. ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہو قال خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک سیدھا لائن کھینچے. وقال، اور فرمائے، ھذا سبیل اللہ، یہ سیدھا لائن ہے نا، یہ اللہ تعالی کا طریقہ، اللہ تعالی کی راہ کا مثال ہے. ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن یسارہ، پھر وہی لائن کے بائیں دائیں سائڈ میں طرف میں کئی لائنز کھینچے. وقال، اور فرمائے، ہذہ سبل، یہ ایسی کئی طریقے ہیں. علی کل سبیل شیطان یدعو الیہ، اور ایک طریقہ پر شیطان موجود ہے، وہ شیطان اپنی طرف سب کو بلا رہے ہیں. ثم قرأ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی سورۃ الانعام آیت نمبر 153.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي یہ میرا سیدھی راہ ہے مستقیماً فَاتَّبِعُوهُ تو آپ لوگ اس کا اتباع کرو وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ یہ سیدھی راہ کو چھوڑ کر باقی طریقوں کا اتباع نہیں کرنا، ایسا ہوا تو آپ لوگ سیدھی راہ سے ہٹ جائیں گے، الگ کیے جائیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ اللہ تعالی کی نصیحت ہے، وصیت ہے آپ لوگ کے لیے، لعلکم تتقون تاکہ آپ لوگ اللہ تعالی سے ڈرے۔ پیارے بچوں، یہ ایک پریکٹیکل مثال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بات سمجھا رہے تھے کہ ہر حالت میں، ہر زمانہ میں اہل سنت والجماعہ ایسی ایک سیدھی راہ موجود ہوگی ضرور، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کئی طریقے اور بھی موجود ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی جو راہ ہمیں دکھائے ہیں وہی راہ پر ہم رہنے کا ہے، وہی طریقہ پر، وہی راہ پر مضبوط رہنا چاہیے، ایسی ایک نصیحت دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایسے بہت ساری گمراہ فرقوں آنے والے ہیں، ایسے ایک انذار بھی دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پریکٹیکل مثال سے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ حقیقت آپ لوگوں کو اسلامی تاریخ کی صفحات دیکھیں گے تو ضرور معلوم پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو زیادہ اختلافات تو نہیں، اگر کوئی اختلاف پایا گیا تو اس کا حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ہی ہم دیکھ سکتے ہیں اختلافات جھاگ اٹھی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں آپ لوگ تاریخ سے پڑھے ہوں گے، وہ مرتدوں کا فتنہ ہوا تھا اور کچھ لوگ نبوت کا اعلان کر دیے، دعویٰ کر دیے تھے۔ یہ سب آپ لوگ تاریخ کی کتابوں سے پڑھے ہوں گے۔ اور ایک قابل غور بات یہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنائیں گے، اس کے متعلق بھی تھوڑی سی اختلافات ہوئی تھی۔ اس کا حل بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نکالے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک فرمان نبوی یاد تھا، جہاں ایک نبی وفات پاتے وہیں ان کو دفنائے جائیں گے، ایسے ایک فرمان نبوی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یاد تھا، اسی سے اس کا حل ہوا تھا۔ اور مرتدوں اور متنبی لوگوں کے خلاف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی ثابت قدمی کے ساتھ لڑے تھے اور وہ فتنوں کو جڑ سے اکھاڑ دیے تھے اپنی خلافت میں ہی۔ یہ آپ لوگ تاریخ سے پڑھے ہوں گے۔ اس کے بعد اختلافات کا موقع آ گیا تھا جب مہاجر اور انصار نیا خلیفہ کو انتخاب کرنے کے لیے جمع ہو گئے تھے سقیفۃ بنی ساعدہ میں۔ سقیفۃ بنی ساعدہ میں وہ لوگ چرچا کرتے ہوئے خون ریزی کا بھی اندیشہ ہو گیا تھا۔ تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، ان کی نگرانی میں وہ مسئلہ کا بھی حل نکال دیا گیا۔
اور انصار اور مہاجرون سب لوگ ایک ہی رائے پر متحد ہو گئے۔ یہی اتحاد و اتفاق کی مدد سے بعد میں اسلام کی دولت بڑھتی رہی، وسیع ہوتی رہی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رومن امپائر اینڈ پرشین امپائر بھی فتح کر کے اسلام کی عزت بڑھا دیے تھے صحابہ کرام۔ یہ فتوحات کا اہم سبب بنا صحابہ کرام کے بیچ میں ہونے والا اتحاد و اتفاق۔ پیارے بچوں، اسلامی تاریخ میں کیسے اتنے زیادہ فرق ہو گئے، اس کی تاریخ مختصر انداز میں سمجھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ادھر پیارے بچوں، عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخر سالوں میں مسلم نامی لوگوں فتن و فساد پھیلاتے ہوئے باہر نکلے تھے۔ دن بدن وسیع ہونے والی دولہ اسلامیہ دیکھ کر اسلام کے خلاف سازش بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے اسلام کے دشمنوں۔ وہی سازش کا ایک جزء ہے عبداللہ بن سبا۔ آپ لوگ پڑھے ہوں گے اس کے بارے میں۔ عبداللہ ابن سبا نامی ایک یہودی، وہ یہودی آتے ہوئے بہت ساری دعایات باطلہ اٹھا کر آئے تھے۔ وہ لوگوں کے بیچ میں مسلم ممالک میں چلتے ہوئے سیر کرتے ہوئے فتن و فساد پھیلانا شروع کیے۔ ایسے لوگوں کو عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جمع کرتے ہوئے فضول شکایات بھی لے کر آئے تھے وہی دشمنوں۔ یہ ساری سازشوں کا نتیجہ ہی ہے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بھی یہ دشمنان اسلام اپنا کام ختم نہیں کیے تھے۔ وہ لوگ پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل لوگوں سے بدلہ نہیں لیے بول کر عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص کے متعلق ہی علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ آپس میں جنگ صفین میں ملاقات کی۔ اسلامی تاریخ میں ایک لہو لہان تاریخ ہے جنگ صفین، آپ لوگ کو معلوم ہوگا۔ پھر کیا ہوا تاریخ دیکھیں گے تو پھر کیا معلوم پڑے گا؟ پھر یہی لوگ جو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ دیے تھے صفین میں، وہی لوگ علی رضی اللہ عنہ کو غدار کہتے ہوئے ان کی مخالفت کی۔ یہی مسائل کا نتیجہ میں دو ٹیمیں بن گئی، وہی ہے خوارج اور شیعہ۔ اہل سنت والجماعہ کے ضد مخالفت کرنے والی پہلی ٹیم ہے خوارج۔ خوارج تو کون تھے؟ الذین خرجوا علی علی رضی اللہ عنہ کے ضد کام کرنے والے، مخالفت کرنے والی ٹیم ہے خوارج۔ خوارج لوگ پھر کیا کیے؟ تاریخ گواہ ہے۔ یہ لوگ علی رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ اور جنگ جمل میں جو شرکت کیے ان لوگوں کو، اور عقد التحکیم میں جو شرکت کیے ان سب کو کافر مانے۔ یہ لوگ جو اصحاب کو یہ لوگ نہیں مانتے، ان کی احادیث بھی قبول نہیں کیے۔ احادیث قبول نہیں کرنے سے کیا ہوا؟ اسلام کا اصول میں سیکنڈ نمبر ہے حدیث، اس کا اہم ایک حصہ یہ لوگ کھو بیٹھے۔ اہل سنت والجماعہ کی مخالفت کرنے والی دوسری ٹیم ہے شیعہ۔
علی رضی اللہ عنہ کو پہلا خلیفہ نہیں ماننے کی وجہ سے یہ لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، یہ تینوں خلفاء کو یہ لوگ گمراہ مانے، اور علی رضی اللہ عنہ کے ضد احتجاج کیے بول کر عائشہ رضی اللہ عنہا، طلحہ رضی اللہ عنہا، معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ سب کو گمراہ مانے یہ شیعہ لوگ۔ یہ لوگ بھی اکثر صحابہ کرام کو انکار کر دیے، ان کو نہیں مانے، ان کی احادیث بھی قبول نہیں کیے۔ اور تیسری ٹیم جس نے اہل سنت والجماعہ کی مخالفت کی وہی ہے معتزلہ۔ معتزلہ لوگ الذین حکموا العقل، عقل کو جج بنائے تھے یہ لوگ، تو وہ لوگ سنت کو، قرآن اور سنت یہ سب کو اپنے عقل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جو بات ان کے عقل کے موافق نہیں تو اس کو وہ چھوڑ دیتے، انکار کرتے۔ ایسی عادت بن گئی وہ معتزلہ کی۔ یہ لوگ بھی اکثر صحابہ کرام کی احادیث نہیں مانے۔ پیارے بچوں، ایسی اسلامی تاریخ دیکھیں گے تو بہت ساری گمراہ فرقے ہم دیکھ سکتے ہیں جو یہ تینوں ٹیم کے بعد عمل میں آئے تھے۔ کئی صدیوں میں ظاہر ہوئے گمراہ فرقوں کو روکنے میں علماء لوگ بھی اہم رول ادا کیے ہیں۔ خاص طور پر ہجرہ تیسری صدی میں الامام ابو الحسن الاشعری رضی اللہ عنہ والامام ابو منصور الماتریدی رضی اللہ عنہ، یہ علماء اہل سنت والجماعت کو مضبوط بنانے میں گمراہ معتزلہ شیعہ خوارج فرقوں سے اہل سنت والجماعت کو بچانے میں کامیاب ہوئے۔ یہ گمراہ فرقوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہلے ہی صدیوں پہلے ہی خبر دیے تھے۔ ایک ارشاد نبوی میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افترقت اليہود على 71 فرقہ، یہود لوگ 71 ٹیمز تھے، وافترقت النصارى على 72 فرقہ، نصارى 72 ٹیم بن گئے، وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى 73 فِرْقَةٍ، میری امت وہ 73 ہو جائیں گے، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدًا، سب لوگ جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، مگر ایک ٹیم۔ قالوا، صحابہ کرام پوچھے، من ہیا، یا رسول اللہ کون ہے وہ؟ قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابی، جو جس راہ پر میں اور میرے صحابہ کرام آج ہیں، وہی راہ پر چلنے والے، وہی سیدھی راہ پر چل پڑنے والے ہیں وہ لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھنا ہے ہم لوگ، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی، وہی لوگ ہیں اہل السنت والجماعہ۔ ہجرہ 6 صدی تک کی تاریخ دیکھیں گے تو بہت سارے گمراہ لوگ آ گئے تھے، بہت ساری گمراہ ٹیمیں آ چکی تھی 6 ہجری صدی تک۔ علماء لوگ یہ 72 فرقے کون ہیں ان کے بارے میں بھی چرچا کیے ہیں۔ عبد القاہر البغدادی رحمہ اللہ الفرق بین الفرق نامی کتاب میں ان کو ہر ایک ٹیم کو الگ الگ کر کے بیان فرمائے ہیں۔
اور کچھ علماء تفصیلاً یہ گمراہ فرقوں کے بارے میں چرچا کیے ہیں، جس میں ایک اہم کتاب ہے مقالات الاسلامیین، امام ابو الحسن الاشعری رضی اللہ عنہ کی کتاب۔ اس میں بھی یہ گمراہ لوگوں کے بارے میں، گمراہ ٹیموں کے بارے میں تفصیلی چرچا ہے۔ ائمت کی کتاب دیکھیں گے تو، مطالعہ کریں گے تو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ گمراہ فرقوں میں اہم 6 فرق ہیں۔ وہ ہر ایک فرقہ کے ساتھ، ہر ایک فرقہ میں 12 سب ڈویژن بھی ہے۔ ایسے وہ لوگ تفصیلاً بیان کیے ہیں یہ گمراہ ٹیموں کے بارے میں۔ یہ سارے ائمت تو 6 صدی تک، 6 ہجری صدی تک جو لوگ آئے، جو ٹیم آئے، ان کے بارے میں چرچا کیے ہیں۔ بلکہ اس کے بعد بھی بہت سارے گمراہ فرقے آگے تھے، لیکن یہ نئی گروپس کیا کیے، وہ لوگ پرانی گروپس کا، پرانی ٹیمز کے اصول، وہی فضول اصول ہی استعمال کیے۔ پیارے بچوں، ہر ایک فرقہ کے بارے میں ہمیں مختصر انداز میں پڑھنے کا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بچوں، اسلام کی آمد، اس کے بارے میں ہم سوچیں گے تو ایسی ایک قوم میں اسلام آ گیا جس قوم میں ناانصافی، ظلم و ستم سب قائم تھے۔ اسلام وہی قوم کو انصاف کرنے والی، عدل و رحمت کرنے والی قوم بنا دیے۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایسی اتحاد و اتفاق کی ارشادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پیش کیے۔ پہلی صدی میں یہی اتحاد و اتفاق کی علامات ہم ظاہر دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا قدر و قضا ہی ہے، وہی قوم میں ناانصافی، ظلم و ستم پھیلانے والی قوم جھاگ اٹھی۔ وہی گمراہ لوگوں کی فتنہ فساد کے بارے میں ہمیں قرآن صدیوں پہلے ہی وہی مصیبت سے ہمیں ڈرائے تھے، خبر دیے تھے۔ سورۃ آل عمران میں ارشاد باری تعالی ہے، آیت نمبر 103، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو سب مل کر، ولا تفرقوا، آپس میں پٹ نہ جانا، فرقوں میں بٹ نہ جانا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر، جو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے وہ یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب تم میں آپس میں دشمنی تھی، اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی سے کیا سمجھنا ہے ہم؟ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے ہی بتا دیے کیا ہے، ایسے گمراہ فرقوں آئیں گے۔ وہ لوگ آتے وقت آپ لوگ کیا کرنا چاہیے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا اہل السنت والجماعت کی رسی مضبوط تھام لو اور فرقہ پرستی نہ دکھاؤ، ولا تفرقوا، الگ نہ ہو جاؤ۔ تو اہل سنت والجماعت کے ساتھ ایک ساتھ رہنے کا ارشاد ہے یہ ارشاد باری تعالی میں۔ پیارے بچوں، ہمارا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات میں بھی یہی انذار ہم دیکھ سکتے ہیں۔
یہ گمراہ لوگوں کے بارے میں بہت پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ارشاد فرمائے، اور یہ گمراہی ادھر قائم ہوتے وقت کیا کرنا چاہیے، ایک مومن کا موقف کیا ہونا چاہیے، وہ بھی ہمیں بتاتے چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث نبوی میں دیکھ سکتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو میرے بعد یہاں زندہ رہیں گے ان کو بہت ساری اختلافات کا سامنا کرنا پڑے گا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تب وہ میری سنت کا اتباع کرنا چاہیے، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، ہدایت پائے ہوئے میرے خلفاء الراشدون کا اتباع کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ استعمال کیے ہیں، وہ جملہ سے ہمیں پتہ چلے گا کتنا سخت گمراہی ہوگی وہ اس وقت میں۔ کیا استعمال کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ عضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت اور سنت الخلفاء الراشدین کو آپ لوگ دھانتوں سے تھام لینا ہے، دھانتوں سے پکڑنا ہے، عضوا علیہا بالنواجذ۔ تو اتنی سخت گمراہی ہونے کا امکان ہے، اس لیے اس وقت میں آپ میری سنت اور سنت الخلفاء الراشدین کا اتباع کرنا ضروری ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور آپ لوگ نئی بدعات، نئی بری بدعات سے دور رہنا ہے، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کیونکہ نئی بری بدعت وہ گمراہی ہے۔ تو یہ ارشاد نبوی سے ہم سمجھ سکتے ہیں ایسی ایک حالت ہونے والی ہے، اور وہ حالت میں اہل السنت والجماعہ کے ساتھ رہنا ہے ہماری ذمہ داری۔ سنتی فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین سے وہی مراد ہے اہل السنت والجماعہ۔ پیارے بچوں، جتنا بھی گمراہ ٹیم فرق ادھر آ گئے ہیں، سب کا مواقف دیکھیں گے تو ایک بات ہمیں سمجھ میں آئے گی، کیا ہے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو نہیں ماننے والے تھے، اور خلفاء الراشدون اور بڑے بڑے صحابہ کرام کو کافر ماننے والے تھے۔ جو صحابہ کرام ہمیں اللہ تعالی کا قرآن اور ارشاد نبوی کو ہم تک پہنچا دیے، وہ صحابہ کرام کو نہیں ماننے والے تھے۔ اکثر فرق، اکثر گمراہ لوگوں، ساری فرقوں کا گمراہی کا ایک ہی سبب ہے، وہ سنت نبوی، ارشاد نبوی اور ارشاد باری تعالی سے دور رہے، اس لیے وہ گمراہ بھی ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم ہر ایک فرقہ کے بارے میں مختصر انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔